خالد صاحب، خبر یہ ہے کہ مظفرآباد میں را سے منسلک ایک گروہ جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کچھ دن سے ہمارے بھارت کے اندر جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کی تو بات الگ، یہاں پر بھی کچھ ایسے ویلاگز میں نے دیکھے ہیں جن کے اندر راولا کوٹ میں جو انریسٹ ہو رہی تھی، آزاد کشمیر میں جو انریسٹ ہو رہی تھی، اس پر بہت پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ اب شواہد مل چکے ہیں کہ را یہ اس انریسٹ کے پیچھے بنیادی طور پر ہے۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں ساری سچویشن کو آپ؟ دیکھیے، آغاز میں جب پاکستان نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ فتنہ الخوارج افغانستان کے حوالے سے، فتنہ الہندوستان ہندوستان کے حوالے سے، تو لوگوں کو یہ آسانی سے بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ خیال یہ تھا کہ شاید یہ بھی ہمارا کاؤنٹر پروپیگنڈا ہے، مگر لیٹسٹ ایونٹس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ دونوں ہی قوتیں جو ہیں، ان کو بھارت کا وہ اجیت دوول جو ہے، وہ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا کسی وقت، وہ بیٹھ کے ایک سیل سے چلا رہا ہے۔ ایک سے زیادہ ایویڈنس ہم دنیا بھر کو مہیا کر چکے ہیں کہ دیکھیے یہ ٹی ٹی پی کی سپانسرشپ بھارت کر رہا ہے۔ جی، یہ جتنے بھی فیکٹرز ہیں یہاں پر، یہ اب جو ایکشن کمیٹی ہے اس کے حوالے سے خاص طور سے مجھے بات کرنی، اس لیے میں بات کو پھیلا نہیں رہا ہوں۔ دیکھیے، اس گروہ کا پکڑا جانا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ایکشن کمیٹی جو ہے، کشمیر ایکشن کمیٹی، وہ پاکستان میں ایک ایسے وقت میں خون ریزی کرنے کی خواہاں تھی، اور اس نے اس کی کوشش کی جب پاکستان کا سفارتی سطح پہ اور عالمی سطح کے اوپر وقار جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں میں ہے۔ اس لیے ایک ایسی صورتحال پیدا کر کے یہ تاثر دینا کہ پاکستان جو ہے وہ تو وہاں تو دہشت گردی ہوتی ہے، وہاں تو دہشت گرد جو ہے وہ مطلب ہے منڈلاتے پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ کوشش جو ہے۔ اور دوسرا اس کی جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ کشمیر جہاں الیکشن ہونے والے ہیں اس کو بلیڈ کرایا جائے، جس طرح انہوں نے پچھلے سال کیا تھا۔ پچھلے سال کے واقعات پر اگر اس وقت ایکشن لیا گیا ہوتا تو آج شاید یہ نوبت نہیں آتی۔ اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ لا انفورسرز کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، ان کو شہید تو کیا ہی کیا، لیکن ان کی لاشوں کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا گیا تھا، یہی کچھ اس دفعہ بھی کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ ایکشن کمیٹی کا مقصد کشمیر میں امن نہیں ہے، نہ ہی الیکشن پروسیس کو ڈھنگ سے ہونے دینا ہے، بلکہ وہاں تخریب کاری کرنی ہے تاکہ ان کے جو بھارتی آقا ہیں وہ خوش ہو سکیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت ان کی سرکوبی کر دی گئی ہوتی تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس دفعہ اسٹیٹ نے فیصلہ کیا ہے ریاست نے کہ اپنی ریٹ قائم کرنی ہے۔ سب سے پہلا اقدام یہ ہوا کہ ان کو کالعدم قرار دیا گیا۔ جی، ان کو کالعدم قرار دینے کی بے پناہ جسٹیفیکیشنز موجود ہیں۔ اس کے بعد حکومت نے ان سے یہ کہا کہ جب آخری دفعہ ہمارے مذاکرات ہوئے تھے پچھلی دفعہ کے اس ہنگاموں کے بعد، 38 پوائنٹ پر اتفاق ہوا تھا، جس میں سے 35 پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ ہاں جی، صرف 3 شکیں ایسی رہ گئی ہیں جو بہت متضاد اور متنازع ہیں۔ مثال کے طور پہ 12 سیٹیں جو ہیں کشمیری مہاجرین کی جو پاکستان کے مختلف اضلاع میں رہتے ہیں، کیوں ختم کر دیا جائے ان کو، ان کی خواہش پر؟ کیونکہ وہ تو آئین میں موجود ہیں، وہ کسی ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے تحت نہیں ہیں، وہ آئین کا حصہ ہے۔ لہٰذا ریفرنس بھیجا حکومت نے سپریم کورٹ کو، سپریم کورٹ نے انڈورس کر دیا کہ یس، ان کو نہ کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے، نہ ان کو کسی ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو صورتحال جو ہے ٹھیک ہے بخاری صاحب، فور دا ویورز میرا خیال ہے کہ ہم سنوا دیتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ایسی شواہد جو ہیں وہ دکھا دیتے ہیں، وہ جو خوفناک بات جو ٹیپ پکڑی گئی ہے، جو لیک ہوئی ہے، جو کال جو ہے، اس کے بعد کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی۔ بالکل۔ تو کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ایک مرکزی رہنما ہیں شوکت نواز میر اور خواجہ مہران، ان کی ایک آڈیو کال لیک ہوئی ہے، وہ ذرا سنیے۔ اچھا، شارٹ یہ ہے کہ میرپور اور مظفرآباد اس وقت تک ایکٹیو نہیں ہو سکتا جس وقت تک جس تعداد دے وچ جڑیاں نا پارٹیاں آن کے بٹھا چھوڑیاں نہ سن راولا کوٹ دے اندر یا میرپور دے اندر، کوٹلی یا مظفرآباد دے وچ۔ اور راولا کوٹ جو ایک ایونٹ ہو جاتا ہے، لوگ اس ایونٹ کی وجہ سے اگریسو ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تک ایک بڑے پیمانے تے اتھے لڑائی نہیں سٹارٹ ہوندی، میں تینوں کھل کے گل دس رہا، اس وقت تک میرپور اور مظفرآباد کوئی نہیں کر رکھتا، ذہن کیا طریقے نال کر، پھر طریقے نہ کر، لیکن یہ دیکھ لیں کہ اتنے ٹروپس کتنی ہیں، اتنا ٹروپس ہیں یا نہیں ہیں۔ نہ راتی آئی نہ راتی پھرنے رہے، ہمارے پر تقریباً 10 ڈرون پھرنے رہے صبح تک۔ پہلے چیک کرو، ادھر رکھی کرو کہ اتنا کتنے لوگ ہیں، کس پوزیشن میں سول کپڑے ہیں، کس طرح، پھر پروگرام کا فیصلہ کریں، اس طرح جذبات کریں فیصلہ۔ شاید دیکھو نا، میں یہی کہہ رہا ہوں، دیکھو میں یہی کہہ رہا نا کہ یہ ڈیپینڈ کس اوپر کرتا ہے جتنے ڈیڈ باڈی پی دی ہے۔ گل کیوں نہیں سمجھ رہے تو میری؟ سر میں بھی یہی تمہیں کہہ رہا نا کہ تسا اج راولا کوٹ دیکھو، راولا کوٹ میچ لگ سی تو اگلی گل بن سی، اگر راولا کوٹ میچ نہیں لگتا اسی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
جی بخاری اب صاحب، آپ مجھے بتائیے اس کے بعد کسی مزید ثبوت کی ضرورت رہ جاتی ہے واقعی کس طریقے سے دہشت گردی کی باقاعدہ پلاننگ کی جا رہی ہے، اور انہی حرکتوں کی وجہ سے آپ یہ دیکھیے جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے رکن تھے سید فیصل گیلانی صاحب، انہوں نے اس تاریخ سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے. یعنی لوگ اب وہاں ان کے ساتھ جو منسلک تھے وہ بھی ریئلائز کر رہے ہیں کہ یہ یہاں پر سوائے خون ریزی کے دہشت گردی پھیلانے کے ان کا اور کوئی آبجیکٹو نہیں ہے، وہ اس کو ڈسون کر رہے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وہاں کی حکومتی مشینری ہے دیٹ از ان ایکشن. میرا نہیں خیال کہ ان کو اس طرح کا شو کرنے کی اب اجازت دی جائے گی، اور اسی وجہ سے ہمارے جو اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ہیں عاصم افتخار صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے، وارننگ دی ہے کہ ہم یہ سب کچھ صرف برداشت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اگر یہ جاری رہا تو ان کے خلاف چن کے ایکشن لیا جائے گا. بالکل بخاری صاحب، بھارت ایک طرف تو اپنی پراکسی ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے تھرو پاکستان کو بلیڈ کرواتا ہے، ایک طرف ہمارے پاس ہی مظفر آباد میں را کا گروپ پکڑا جاتا ہے، تو کیا لاسٹ ایئر جو جنگ میں ان کو ہزیمت ہوئی ہے اس کو چھپانے کے لیے یہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں؟ نہیں، اس کا بدلہ لینے کے لیے، یوز دا رائٹ ٹرم. بھارتی لیڈرشپ نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ ہم جنگ میں نہیں جیت سکتے پاکستان سے، لہٰذا دہشت گردی کے ذریعے ان کو بلیڈ کرایا جائے. وہ سرمایہ لگا رہے ہیں اس کے اوپر، وہ اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، وہ وسائل فراہم کر رہے ہیں ان کو. ٹی ٹی پی پنپ رہی ہے، بی ایل اے پنپ رہی ہے، اور اب یہ جو را کا گروپ پکڑا گیا ہے آزاد کشمیر کے اندر، یہ سارا کچھ اس کو اگر آپ سم ٹوٹل اس کا نکالیں تو دنیا کے 5 بڑے کیپٹل پر ہم اپنے ڈوسیئرز بھیج چکے ہیں. یونائٹڈ نیشن اور دیگر کنسرن ایجنسیز میں وہ ڈوسیئرز جا چکے ہیں کہ یہ پریکٹیکل ثبوت ہیں ہندوستان کے پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے، which are undeniable. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ this is the high time. ایک چیز جس کا تذکرہ اور باقی رہ گیا وہ یہ کہ ہندوستان کی طرح سے ہی ہندوستان کا گودی میڈیا جو ہے جس قسم کی گھٹیا حرکات پر تلا ہوا ہے، جس طرح کے پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے ایکشن کمیٹی کے حق میں، جس طرح انہوں نے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب پہلگام ہوا تھا تب بھی یہی پروپوگنڈا کیا تھا، جب جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہوا تھا یہاں کسی کو خبر نہیں تھی، وہاں ویڈیوز چل رہی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا بھی حکومت کے ساتھ مل کے پاکستان کو بلیڈ اور بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب، اب یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کس طرح سے بی ایل اے اور باقی ٹی ٹی پی کے نمائندوں کو بٹھا کر بھارتی میڈیا پر انٹرویوز کروائے جاتے ہیں، تو یہ بات اب پوری دنیا کے سامنے ہے کہ بھارت کس طرح سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے.